لیکن اب 2 گھنٹے پہلے الطاف حسین نے ایک ٹویٹ کیا ہے جو کہ وینیٹو میں احتجاج ہوا، اس کی حمایت کو کہا کہ اب جاگتے رہنا سونا نہیں. تو یہ بتائیں کہ وہ الطاف حسین مہاجر فوج سے پیچھے ہٹیں یا وہ یہ سب کچھ حب علی میں نہیں اسے معاملے میں کہتے؟ دیکھو، نہ میں الطاف کی وکالت کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، نہ میں الطاف کی مخالفت کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. میں نے آپ کو کلیئر یہ کہا کہ ایک شخص کی غلطی کی وجہ سے پوری قوم کو آپ نے غدار ڈکلیئر کر کے اس کے ساتھ آپ نے رویہ اپنا تبدیل کر لیا. بات یہ ہے کہ یہاں کھلے عام جلوس پورے پاکستان کے خلاف نعرے لگاتے ہیں. اس شہر کے اندر سندھو دیش کی ریلیاں نکلی ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں اس شہر میں کراچی کے اندر، اور یہاں پریس کلب کے اوپر کھڑے ہو کے پاکستان کے خلاف مغلظات بکی گئی ہیں. کس کو آپ نے غدار ڈکلیئر کر دیا؟ کس کے خلاف آپ نے مقدمات درج کر دیے؟ کس کو آپ نے اٹھا کے پابند سلاسل کر دیا؟ یہاں تو آپ نے کسی ایک کی غلطی کو بنیاد بنا کر پوری مہاجر قوم کو آپ نے تباہ و برباد کر دیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے اسٹینڈرڈ ڈیفرنٹ ہیں، کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کو آپ جرم نہیں سمجھتے. وہ پورے پاکستان کے خلاف مغلظات بکتے رہے ہیں، آپ مطلب ان کے ساتھ آپ کے رویے مختلف ہیں. میں نے آپ سے جو کہا ہے، ہمیں کوئی اداروں سے اپیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی حکومت سے اپیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے اپنی قوم سے اپیل کی ہے کہ آپ انتظار کیجئے اور آپ یہ دیکھیے کہ اس پاکستان کے خلاف زہر افشانی کے بعد کس کے خلاف مقدمہ درج ہوتا ہے، اور اگر مقدمات درج نہیں ہوتے ہیں تو آپ کو اپنے رویوں میں تبدیلی لانی پڑے گی. اچھا، ایک اور چیز یہ ہے کہ علیم عادل شیخ پیپلز پارٹی کو سیکورٹی رسک قرار دیتے ہیں، اور آپ نے بھی کہا کہ جو کچھ ہوا حکومت کی ماں پر ہوا، تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سیکورٹی رسک پر چلی؟ یہ تو آپ کو چند دن کے بعد پتہ چلے گا کہ اگر انہوں نے اس پاکستان کے خلاف زہر افشانی کے بعد سندھ گورنمنٹ نے کوئی اقدام نہیں کیا تو ظاہر ہے کہ پھر عوام کو سوچنا پڑے گا کہ پاکستان کے اندر اس پیپلز پارٹی کی حیثیت کیا ہے. پیپلز پارٹی کی ذمہ داری بنتی ہے، اور ہم نے پیپلز پارٹی سے اپیل نہیں کرنی ہے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں، 2-3 دن ویٹ کریں گے ہم کہ اس پر کیا حکومت کارروائی کرتی ہے اور کیا ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے کارروائی کرتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ آپ پوری قوم کو تو دیوار سے لگا دیا، ٹھیک ہے، ثانیہ علی گڑھ اور بشرا دہلی جیسا کیس سامنے جو ہے وہ دوبارہ دہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج بحریہ میں اندر رہتے اردو بولنے والوں کے گھر میں شاید بچوں کے لیے دودھ بھی نہیں ہے. اب کیا لائبر کریں گے؟ بسوں سے اتار کر شناختی کارڈ چیک کیے جا رہے ہیں، یہ بھی اطلاعات ہے. نہیں، میں نے یہی بات دیکھیے، یہی بات میں نے ابھی کہی ہے کہ وہاں اگر احتجاج بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ کے خلاف ہوتا تو بحریہ ٹاؤن تک محدود ہوتا، لیکن وہاں پر جو لشکر کشی کی گئی اور جو مسلح افراد وہاں موجود تھے، انہوں نے ہائی وے پہ گاڑیاں روک کر اور ان کی تلاشیاں لی ہیں، ان سے مادری زبان پوچھ کر ان کو تشدد کا نشانہ بنایا، جس کی وجہ سے میں نے کہا کہ یہ اقدامات یہ بحریہ کے خلاف نہیں تھے، یہ مہاجروں کے خلاف لشکر کشی کی گئی ہے کہ جن لوگوں نے وہاں انویسٹمنٹ کی تھی ان کو آپ نے تباہ کر دیا. آپ روڈ کے اوپر چلتے ہوئے لوگوں سے آپ بدتمیزی کر رہے ہیں، ان کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں، ان کی گاڑیاں توڑ دی آپ نے. اگر یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد قانون نافذ کرنے والے ادارے ملک دشمنی کے بعد بھی، ملک کے خلاف نعروں کے بعد بھی، ملک کے خلاف زہر افشانی کے بعد بھی اگر خاموش بیٹھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ قوم کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ عمل جس کو بنیاد بنا کر اس قوم کے ساتھ زیادتی کی گئی، اس قوم کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی، وہ اقدام اس بنیاد پر پھر نہیں تھا کہ کسی نے ملک کے خلاف زہر افشانی کی، صرف اس بنیاد پر تھا کہ آپ اردو بولنا جانتے ہیں اور کوئی زبان آپ نہیں جانتے. وہ لوگ ملک کے خلاف آئے دن ریلیاں نکالتے ہیں، ملک کے خلاف مغلظات بکتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں اس ملک کے اوپر جو میرے بزرگوں نے بنایا تھا، اور اس کے بعد کوئی مقدمہ درج نہیں ہوتا. یہ تو قوم کو دیکھنا ہے، پوری قوم دیکھے، پوری قوم انتظار کرے چند دن، اور اس کے بعد پھر اپنے رویوں کو تبدیل کرے کہ ہم جس طرح سوچتے رہے ہیں وہ ہمارا سوچنے کا انداز غلط تھا. ہمیں انصاف عدالتوں سے ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ہر چھوٹے سے چھوٹے اقدام کے اوپر سو موٹو ایکشن عدالتوں کو لیتا ہوا ہم نے دیکھا ہے. ملک کے خلاف اس زہر افشانی پہ کسی نے کوئی سو موٹو ایکشن لیا ہے؟ کسی کورٹ نے؟ سپریم کورٹ کو سو موٹو ایکشن لینا چاہیے تھا. کیا یہ ٹی وی پر کوریج نہیں ہو رہی؟ کیا ٹی وی کے علاوہ سوشل میڈیا کی کوریج دیکھنے کے بعد سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے سو موٹو ایکشن نہیں لیے، مقدمات نہیں بنائے؟ کورٹ کے خلاف کسی نے اگر کوئی بات کر لی تو
اس کے سوشل میڈیا کے کلپس نکال کر یہ عابدی کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ کے مقدمات بنے. آپ ملک کے خلاف زہر افشانی کرنے والے کے خلاف سو موٹو ایکشن نہیں لے سکتے. یہ رویے ظاہر ہے کہ اس قوم کے لیے لمحہ فکریاں ہیں. مہاجر قوم کو ان تمام چیزوں کا سنجیدگی سے نوٹس لینا چاہیے اور اپنی جس پارٹی سے وابستگی ہے اس پارٹی کے اوپر دباؤ ڈالنا چاہیے کہ ہم سب کو اپنی سیاسی وابستگیاں برقرار رکھتے ہوئے، اپنے نظریات، اپنی سوچ کو قائم رکھتے ہوئے، اپنی تنظیم کے خد و خال کو قائم رکھتے ہوئے ایک نقطے کے اوپر جس طرح باقی لوگ کسی کامن اینیمی کے اگینسٹ بعض جگہ پر جمہوریت کی بحالی کے لیے تمام سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں، سیاسی جماعتیں پی ڈی ایم بنی ہے، اس طرح تمام جماعتوں کو ایک ہونا چاہیے تاکہ قوم کے اندر جو مایوسی ہے، جو اس وقت کم ہمتی ہے، اس کا خاتمہ ہو سکے. آفاق صاحب، سوال ہے کہ آپ نے 2 سے 3 دن سے حکومت کو دیا، اگر وہ کارروائی نہیں کرتے تو اس کے بعد آپ کوئی کیا لائے عمل؟ میں آپ کے ساتھ دوبارہ بیٹھوں، احتجاج جو ہے بلاور ہاؤس پہ کریں گے؟ میں آپ کے ساتھ صحافیوں کے ساتھ دوبارہ بیٹھوں گا اور میں قبل از وقت کسی بھی اپنی حکمت عملی کا اعلان نہیں کرنا چاہتا. میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا، پھر میں آپ کو بتاؤں گا. آپ یہ بتائیے، یہ جو حالات ابھی پیدا ہو گئے یہ مزید بڑھیں گے جیسے دیر آ رہی ہے، تو کیا کہ وفاق سے کیا کہیں گے سندھ میں کوئی ایمرجنسی لگائے، گورنر لا لگائے، کیونکہ سندھ حکومت کو تو اردو بولنے والوں کو بالکل دیوار سے لگا دیا، تو آپ کیا کریں گے؟ دیکھیے، آپ کا سوال کسی حد تک موقع کی مناسبت سے لگتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہاں وفاق کے ادارے کام نہیں کر رہے؟ اگر خدا نہ کرے وہ ان کو نظر نہیں آ رہا یا وہ ان حالات سے واقف نہیں ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ ہمارے جو وسائل ان پر خرچ ہو رہے ہیں وہ ضائع ہو رہے ہیں. اور اگر انہیں سب کچھ نظر آ رہا ہے تو ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ انہوں نے اس پر اقدامات کیوں نہیں کیے. مطلب ہم اپیل کریں گے تو وہ اقدامات کریں گے. ملک کے خلاف لوگ نعرے لگائیں گے، اس کے لیے ہمیں اپیل کرنی پڑے گی کہ وہ اقدامات کریں. الطاف کے خلاف میں الطاف کے اقدام سے خوش نہیں ہوں، میں الطاف کے اقدام کی حمایت نہیں کرتا، لیکن مجھے بتائیے کہ الطاف کے اقدام پر کسی نے اپیل کی تھی ان سے کہ آپ انہیں غدار ڈکلیئر کیجئے یا ان پر جو ہے وہ پابندی لگائیے؟ ملک کی سالمیت کے لیے فیصلے کرنا ان کی ذمہ داری بنتی ہے. اس ملک کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں اور اگر ان کی خاموشی ہے تو لوگوں کے لیے سوالیہ نشان ہے. یہ انہیں خود فیصلے کرنے پڑیں گے، ہماری اپیل کرنے کی ضرورت نہیں.